بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا ہے کہ کیا غیر مسلم مرد یا عورت کے لیے مسلمان ہونے کی دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک دعا ہے ہدایت کی اور ایک دعا ہے مغفرت کی، ان دونوں میں فرق ہے۔ ہدایت کی دعا تو سب کے لیے جائز ہے اور ضروری بھی ہے، کیونکہ ہدایت کا حصول یہ آگے آنے والے تمام نتیجوں کے لیے ضروری ہے، اور مغفرت کی دعا صرف مسلمان کے لیے جائز ہے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کے لیے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ یہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے پورا فرمایا ہے، ورنہ جو غیر مسلم ہے، مشرک ہے، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن نے کہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس جرم کو معاف نہیں فرماتے کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور دعا میں یہ جنازہ اور دعا میں تعزیت یہ سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ ہر جگہ منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، پہلے ذرا دیکھ لیا جائے جہاں جا رہے ہیں، جس کے لیے دعا کر رہے ہیں، کہیں وہ اپنے ایمان کے لالے نہ پڑ جائیں، بہت احتیاط ضروری ہے۔ میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی ہے اور اس کے 4 بچے ہیں۔ ان بچوں کے والد کا کاروبار تھا، وہ کاروبار اور بچے میرے سپرد کیے گئے ہیں۔ سوچتا ہوں کہ ان یتیموں کے کاروبار میں مجھے نقصان ہو گیا تو آخرت خراب ہو جائے گی، اس لیے مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا میں ان یتیم بچوں سے کاروبار قرض پر لے سکتا ہوں؟ دیکھیے، جو بھی آپ کے دسترس میں ہے، آپ کی نگرانی میں ہے، ان کے اموال وہ آپ کے پاس امانت ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، قرآن میں 2-3 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو یتیم کا مال کھا نہ جانا، یہ امانت ہے، اور جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ انہی کے استعمال میں آئے گا۔ اب یہ ان کے سرپرست کے ثوابدید پر ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کہیں محفوظ جگہ پہ سرمایہ کاری کر لی جائے جائز طریقے سے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ حوادث اور آفتیں تو آتی رہتی ہیں، کہیں بھی آ سکتی ہے، خدا نخواستہ طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس طرح اگر سوچا تو یہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ سرپرست کو اس کے اموال میں جائز طریقے سے ان کے فائدے کے لیے تصرف کرنا جائز ہے۔ اپنے لیے اگر وہ غریب ہے اور محتاج ہے تو اپنے خرچے کے پیسے جتنے اس کے ضروریات ہیں علماء نے اجازت دی ہے، اس میں بھی لحاظ ضروری ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی شاگرد عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں نے یوٹیوب پر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سنے، جن میں حضرت نے مختلف وظائف بیان فرمائے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں، سورہ یاسین کا وظیفہ، سورہ تغابن، آیت الکرسی۔ میں ان وظائف کو کرنا چاہتا ہوں، اجازت؟ بالکل اجازت ہے۔ دیکھیے، یہ جو وظائف ہیں ان کو مستقل ایک عبادت یا ایک مستقل ایک عمل نہ سمجھیے گا۔ یہ اصل میں تو قرآن کریم کی تلاوت ہے، اصل میں نماز ہے، اصل میں ذکر اللہ ہے، لیکن ان کے جو اثرات ہیں، برکات ہیں، فائدے ہیں، ہمارے بزرگوں نے تجربات کر کے وہ ہم تک پہنچائے ہیں کہ بھئی سورہ یاسین پڑھنے سے بیمار کو شفا ہو جاتی ہے، یا خدا نخواستہ کسی کی حالت نزع ہو اس میں آسانی ہو جاتی ہے، تجربہ ہے۔ سورہ تغابن بار بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے، کیونکہ قرآن کا فائدہ تو ہے، اور الفاظ کا اثر اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کو گالی دی جائے وہ کتنا ناراض ہو جاتا ہے، تو جب برے الفاظ میں اتنا اثر ہوتا ہے تو پھر اللہ کے کلام میں اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل اجازت ہے، آپ ضرور پڑھیے اس کو اور اسی طریقے سے پڑھیے۔ میں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا ہے، اور میں حضرت کا تعارف ایک عالم سے کروا رہا ہوں، اور حضرت ہرے پودے لگا رہے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں حضرت پودے میں لگا دیتا ہوں، فرمانے لگتے ہیں کہ میرے بیانات نہیں سنے ہیں، میں خود لگاؤں گا۔ میری آنکھ کھل گئی اور اسی وقت فجر کی اذان ہو گئی۔ مبارک خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں نصیب کرے، اور اگر کوئی ایسی گناہ ہے، کوئی ایسا کام ہے جس میں بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، جلد آسانی ہوگی۔
بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا کیسا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. سیونگ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے پاس پیسے رکھوائیں گے، وہ آپ کو سود دیں گے. اس میں کنونشنل بینکنگ اور اسلامی بینکنگ اور ادھر ادھر کی بینکنگ سب برابر ہے. ان سب کے بڑے اسٹیٹ بینک ہیں، اور اسٹیٹ بینک کا جو بڑا ہے وہ ورلڈ بینک ہے. ان کا ایک فلسفہ ہے، ایک طریقہ ہے، نظام معیشت ہے جسے کیپٹلزم کہتے ہیں. کیپٹلزم سے باہر نکل کے آپ بینک کھول کے دکھا دیں، پھر ہم مان جائیں گے کہ واقعی کام کیا. کیپٹلزم کا نظام کی بنیاد سود کے اوپر ہے، احتیاط ضروری ہے. دعات کے باب میں اختلاف ہے، اس پر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حوالہ دیا تھا محیط برہانی کا وہ بتا دیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی مضبوط حوالہ. دیکھیے قاضی خان نے فرمایا ہے کہ تبدیل و حرف مکان حرف، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے. اور اگر کوئی جان بوجھ کے عربیت میں قرآن کے الفاظ کو تبدیل کرے گا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے. بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور تیسری آخری بات یاد رکھیے گا کہ قرأت میں تواتر ضروری ہے. یعنی ہم جس طرح قرآن کریم پڑھتے ہیں اور جس طرح ہمارے معاشرے میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، یہ ایک امام ہے قرأت کے، ان کی قرأت ہے. اسی طرح حرمین کی قرأت بھی ایک تواتری قرأت ہے. اور آج بھی آپ حرمین تشریف لے جائیں، وہاں کے قراء اور علماء سے آپ ملاقات کریں اور ان سے پوچھیں کہ ضوات پڑھیں یا ضوات پڑھیں، وہ ضوات پڑھیں گے، ضوات وہ جانتے ہی نہیں. یہ بھی ایک دلیل ہے بہت ضروری. کافی ہے. الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے بزرگ حکیم عبدالباری صاحب، ان کی گھر والی علیلہ ہیں، دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. اور جو مسلمان پریشان حال ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، کسی بوجھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دسترس فرمائے، سب کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے بہنوئی ہیں جان زیب بھائی، وہ کچھ دن سے بڑے شدید علیل ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.